جس طرح کی آپ رہائش دے رہے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے مکان ہیں اور کروڑوں روپے کمائے جا سکتے ہیں ان مکانوں سے، ان گھروں سے، تو آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ میں فری میں رہائش دی ہوئی ہے، وہ رینٹ پہ بھی دوں گا تو میں ماہانہ 10-15-20 کروڑ روپے یہاں سے رینٹ کما سکتا ہوں میں؟ یہ فیسلٹی ہماری پورے پاکستان کے لیے ہے. ہم جہاں سے بھی کوئی رابطہ کرے، جیسے ہی رہائش اویلیبل ہوتی ہے یا جہاں پہ بھی اس کے لیے ممکن حد تک مدد کرنی ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پوری فیملیوں کو گود ہی لے لیا اور ہر طرح سے ان کو جو ہے نا وہ پڑھایا بھی جا رہا ہے، رہائش بھی دی جا رہی ہے، ہر چیز بل شل بھی فری ہے، ٹوٹلی ہر چیز ہی فری ہے. اور میں اس وقت بہت حد تک کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر مجھے چند سال زندگی کے اور مل گئے تو یہ نظام چلانے والا مجھے میرے بعد بندہ چاہیے. صحیح. کہ وقت کا تو پتہ نہیں، تو میں پوری کوشش میں ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا خدا ترس نیک نیت بندہ آ جائے سامنے جو کہ کل کو یہ نظام چلائے، نہ کہ اپنا پیٹ بھرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم شخصیت سے کروائیں گے کہ جو لوگ بچوں کو بھی فری پڑھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو گھر بھی دیتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے پاسبل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت، شکر الحمدللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ بہت ساری این جی اوز ہیں پاکستان میں جو فری تعلیم دے رہی ہیں، یہ تو ہمیں بے شمار جگہ پہ سننے کو ملتا ہے. فری گھر دینا یا گھر میں رہائش دینا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ بچے کو پڑھانے کے لیے اگر ہم نے انگلش میڈیم میں داخل کروا بھی دیا ہے تو شام کو ہوم ورک کون کرائے گا؟ ماں باپ تو ان پڑھ ہے. صحیح. اور اس سے بڑی بات جو ہے کہ اگر اس کو اچھا ماحول نہیں ملے گا سلجھے پڑے ہوئے بچوں کی فیملیوں کا یا پڑی ہوئی فیملیوں کا، وہ وہی گلیوں میں جو گندی گالیاں نکالی جاتی ہیں، گندے گیم میں کھیلی جاتی ہیں، تو وہی کرے گا تو اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو اچھے معیاری علاقوں میں اچھے گھر بنا کے دیے جائیں جہاں پہ ساری سہولتیں ہوں. تو اس کے لیے ہم اپنے فری رہائش دے رہے ہیں. گھر بڑے بڑے گھر بنائے 8-8 ہزار اسکوائر فٹ کے، رہائش دیتے ہیں. بجلی کا بل فری ہے، اس کے لیے سولر لگا دیا ان کو، گیس کا بل فری ہے، اور پھر ٹرانسپورٹ بھی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اپنی پک اپس لے کے دے دی ہیں کہ جو بچوں کو اسکول لے کے جاتی ہیں. اور سب سے مین چیز کہ ہم نے اجتماعی طور پہ ٹیچروں کا بندوبست کیا ہوا ہے جو شام کو ان کو گھر آ کے ہوم ورک کراتی ہیں. اچھا. ہاں جی. اور اس کے علاوہ ایک قاریہ کا بندوبست کیا ہے جو ان کو نماز سکھاتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، خواتین کو دینی مسائل جو ہیں وہ سکھاتی ہے. اور اس کی مثال ایک سادہ سی دے دیتا ہوں جلدی میں، کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے نہا لیا تو میں پاک صاف ہو گیا. حالانکہ یہ نہیں، اس کی شرطیں ہیں 3-4. پہلے اپنے گندگی دھونی ہے، پھر وضو کرنا ہے پورا، اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہانا ہے. تو یہ آپ بے شک اپنی زندگی میں کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، 100 میں سے 15 بندوں کو مسئلہ پسا ہوگا، باقی جو ہے نا وہ نہانا ہی سمجھتے ہیں کہ جی کافی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح خواتین کے دیگر مسائل، عام مردوں کے بھی یہ وہ، تو وہ ساری چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی کر کے توجہ دی جاتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی انسلٹ بھی فیل نہ کرے، اور آہستہ آہستہ دینی مسائل بھی سیکھے، اور بچوں کی تربیت کے لیے اچھے طریقے سیکھے، بجائے اس کے کہ ڈانٹ کے مار کے منایا جائے. بچے کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے مانے گا، مگر اس کو آپ کے لیے دلیل دینی پڑے گی، تھوڑا سا اسرٹیو لہجہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں، ان کے کھیلنے کودنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ گیمز لے کے دیتے ہیں کہ گھر میں بچیاں مثال کے طور پہ بیڈمنٹن کھیل لیں، بچوں کے لیے فٹ بال لے دیا، جو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں ہمارے گراؤنڈ موجود ہیں انہیں کرکٹ کے لیے کر دیں. تو یہ سب کرنا پڑتا ہے یہ سوچ کے کہ یہی بچے اگر کل کو پڑھ گئے تو یہ پاکستان کا بہترین اثاثہ ہے. اور حقیقت سچ یہ ہے کہ میں دیکھا کہ ایک سے ایک بڑھ کے انٹیلیجنٹ بچہ ہے. صحیح. جو میری اب تک کی اچیومنٹ ہے بچیوں میں، خاص طور پہ ایک بچی نے قرآن حفظ کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی میری بخشش کا باعث بن جائے گا. صحیح. ایک دو اور بچی ہیں جو FSC تک پہنچ گئی ہیں. لڑکوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایک بچے نے سافٹ ویئر کی ڈگری لی یونیورسٹی سے، پاکستان میں اس کو 70,000 روپے کی تنخواہ ملی ڈیفینس لاہور میں. صحیح. اب 2 سال کے بعد اس کے پاس ایکسپیرینس ہو گیا تو اب 3 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے آن لائن جاب کر کے کویت میں. ماشاءاللہ. کویت تھا، بیٹھا لاہور میں ہے، جاب کویت میں ہے، آن لائن کر رہا ہے، 3 لاکھ روپے مہینہ. تو اب اس فیملی کی میں دیکھتا ہوں کہ دنیا ہی بدل گئی ہے. تو یہ اسی طرح کچھ اور لڑکے بھی آن لائن ہیں جو پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے. ہاں، لوگوں کو ہنر بھی سکھایا جاتا ہے جس کے پاس کاروبار نہیں ہے. خواتین گھروں میں کپڑے بھی سی سکتی ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کے انکم کے ذرائع بڑھ رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو میں
دن بدن بہتر ہو رہا ہے. ہمیں اب وہ پہلے والی مشکلات نہیں رہ گئیں کہ بھئی بندوں ان کو سمجھاؤ کیسے. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہمیں بھی یہ مل جائے موقع کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید رہائشیں بنائیں تاکہ مزید فیملیوں کو وہاں پہ رکھا جا سکے اور ان کے بچوں کی پڑھائی کا بندوبست کیا جائے. یعنی کہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پوری فیملیوں کو گود ہی لے لیا اور ہر طرح سے ان کو جو ہے نا وہ پڑھایا بھی جا رہا ہے, رہائش بھی دی جا رہی ہے, ہر چیز بل شل بھی فری ہے, ٹوٹلی ہر چیز ہی فری ہے. نہیں, کھانا پینا ان کا ذاتی ہے. صحیح. کھانا پینا ذاتی ہے. باقی اوپر سے جو بھی کوئی اگر ضرورت ہو, کسی کو اچانک جاب نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیوہ ہے, تو ان کو فنانشلی ہیلپ صدقے یا زکوٰۃ کے جس کے وہ انٹائٹل ہیں وہ بھی کر دی جاتی ہے. صحیح. مگر زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنا ہنر سیکھیں, اپنے پیسے خود کمائیں, کیونکہ بالکل انہیں ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر پہ بٹھانا بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ رہائش ہوتی ہے. اگر کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے نا, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بھی ہے, اور اگر آپ گھر رینٹ پہ لیتے ہیں تو پھر یہ اس وقت جو وقت چل رہا ہے, جو دور چل رہا ہے, اس وقت آپ یا تو کھانا کھا سکتے ہیں یا گھر کے بل شل اور گھر کا رینٹ شینٹ پورا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. سر, اتنا بڑا سیٹ اپ چلانے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ کوئی فنڈنگ شنڈنگ ہوتی ہے آپ کو؟ پاکستان سے ہم فنڈنگ نہیں لیتے کہ لوگ فنڈنگ دے کے تو بلیک میل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں بھی حصہ دو اور یہ وہ. تو میں چونکہ برٹش سٹیزن ہوں تو ہماری فنڈنگ ساری انگلینڈ سے ہی آتی ہے. وہاں پہ ہمارا آفس ہے تو باقی سارے کام وہی ارینج کرتے ہیں. صحیح. تو پاکستان میں جو ہے نا بس ہمیں صرف یہ کام کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں اور دعائیں لیں. ہاں, اس کے علاوہ بھی ایک دو کام اور کرتے ہیں. تھر کے علاقے میں جہاں دور دراز کے علاقوں میں پانی نہیں ہے تو وہاں پہ نلکے بھی لگواتے ہیں. صحیح. راشن بھی کافی بڑے لیول پہ تقسیم کیا اس سال بھی اور پچھلے. سیلاب زدگان کی دادو میں اور ایک دو ٹامی والی میں اور میرپور وغیرہ میں پتہ جو ہے نا کافی لوگوں کی ہم نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے, تو ان کو بھی راشن پہنچایا ہے. باقی بھی سارے معاملات ان کے لیے سیٹل کیے ہیں, جابس دلوائے ہیں. جو پھر سامنے آتا ہے معاملہ, جتنی گنجائش ہوتی ہے اس کے مطابق پھر کرتے رہتے ہیں. اچھا, ویسے تو دیکھ پاکستان میں بہت ساری مطلب ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے یا جو اپنے جو اخراجات وہ مینیج نہیں کر سکتے ہیں, تو اور بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے یا کہ ایک علاقے کے حد تک ہے یہ سارا کچھ؟ نہیں, پورے پاکستان کے لیے یہ فیسلٹی ہماری پورے پاکستان کے لیے ہے. ہم جہاں سے بھی کوئی رابطہ کرے, جیسے ہی رہائش اویلیبل ہوتی ہے یا جہاں پہ بھی اس کے لیے ممکن حد تک مدد کرنی ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. راشن میں آزاد کشمیر تک میں تقسیم کیا ہے, پورے سندھ میں کیا ہے, ہر طرف جہاں پہ بھی ضرورت دیکھتا ہوں خود میں جا کے دیکھتا ہوں. یا ملازم کو چلے گئے, آفس کے بندے چلے گئے کہ بھی وہاں کے حالات برے ہیں. مثال ہے کہ اسی بڑی عید پہ میں قصور کے ضلع میں تھا جو 2 جگہوں پہ, تو وہاں پہ میں نے دیکھے لوگوں کے بہت برے حالات تھے. ایک بھٹے والے سے سلام دعا تھی, اس سے بات کی تو اس نے کہا جی یہاں پہ 150 بندہ کام کرتا ہے, تو شاید پورا سال ہو گیا انہوں نے گوشت نہیں کھایا. تو پھر میں نے ان کو علیحدہ پورا بچڑا بھجوا دیا تھا کہ آپ یہیں پہ ذبح کریں اور اس کو یہیں پہ تقسیم کریں لوگوں کو. جس طرح کی آپ رہائش دے رہے ہیں, یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے مکان ہیں اور کروڑوں روپے کمائے جا سکتے ہیں ان مکانوں سے, ان گھروں سے, تو آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ میں فری میں رہائش دی ہوئی ہے, میں رینٹ پہ بھی دوں گا تو میں ماہانہ 10-15-20 کروڑ روپے یہاں سے رینٹ کما سکتا ہوں میں؟ جی بالکل آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر شیطان کا مقابلہ اپنے خود ہی کرنا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سارے معاملے میں میرا بیٹا اویس احمد مجھ سے بہت تعاون کرتا ہے. اس کے 1-2 کلاس فیلوز ہیں, جاننے والے ہیں, ایک عثمان صاحب ہیں ادھر بریڈ فورڈ کے رہنے والے ہیں, 2 اور دوست ہیں اس کے, شمس ہیں. یہ لوگ بہت تعاون کرتے ہیں, دن اور رات محنت کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ, اور مل کے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ایک بچہ ہے جو 3 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے, وہ جب آپ دیکھتے ہیں اس کو یا پتہ چلتا ہے کہ یار میرا جس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے یا ہم نے اپنے اسکول میں پڑھایا یا وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ماہانہ کما بھی رہا ہے, اپنی فیملی کو بھی سٹینڈ کر گیا ہے, اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے, کیا جذبات ہوتے ہیں اس وقت؟ کہ بس اللہ میری محنت قبول کرے اور جزا بھی اللہ ہی دے گا, بندوں سے مجھے جزا نہیں چاہیے. اور میں اس وقت بہت حد تک کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر مجھے چند سال زندگی کے اور مل گئے تو یہ نظام چلانے والا مجھے میرے بعد بندہ چاہیے. صحیح. کہ وقت کا تو پتہ نہیں, تو میں پوری کوشش میں ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا خدا ترس نیک نیت بندہ آ جائے سامنے جو کہ کل کو یہ نظام چلائے, نہ کہ اپنا پیٹ بھرے. اچھا سر, ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سے لوگ ضرورت مند بھی ہوں گے, جس میں نے پہلے کہا کہ بہت سے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, تو اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟ جی
033344865 یہی نمبر جیز میں بھی ہے 0306 44865. چلے بہت شکریہ جی ناظرین. ابھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. ابھی ہم چونکہ ان کے گھر پہ موجود ہیں اور اس وقت جو ہے نا وہ مطلب سوسائٹی میں جانا پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کی فوٹیج آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی ان کے وہ سوسائٹی میں بھی جائیں گے، ان کا جو وہاں پہ اسکول ہے، جو گھر ہیں، وہ بھی وزٹ کریں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں سے کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہے تو ان کا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.